الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے پاس جو انفارمیشن گئی ہے آج کی کلاس کی، وہ بنی اسرائیل کے مختصر تاریخی حالات، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کنہیں کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے نسل کو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی جو وہ تھی پوری جنریشن ہے، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی پوری نسل بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آ گئی، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں انہیں وہاں سے نجات حاصل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں ملک فلسطین جانا تھا، ان کا گھر اپنے پرانے وطن جہاں سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو بلوا لیا تھا، بنی اسرائیل کو اسی ملک کی طرف واپس جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں اسی لیے وہاں مصر سے نکال کر لائے تھے کہ وہ انہیں ملک فلسطین میں آباد کر سکے، لیکن چونکہ اتنے دنوں کی غلامی کے بعد بنی اسرائیل کی یہ حالت نہیں بچی تھی ایمان کی، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دلوائی ہے تو نجات دلوائی، ان کو جنگ لڑنے نہیں کہا، ان کو کوئی اور طریقہ اپنانے نہیں کہا، بلکہ اللہ جس کے پاس جتنی صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ اتنا ہی کام لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کی ابھی نہ ایمان کی نہ جسمانی طور پر ایسی حالت ہے کہ وہ جنگ کر سکے، اس لیے اللہ نے ان پر جنگ نہیں مسلط کی، بلکہ انہیں ایک نبی کے ذریعے ملک مصر سے نکالا اور فلسطین کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام چونکہ دو نبی موجود تھے، ان لوگوں نے ان کی تربیت کرنا چاہی، ان کو اس لائق بنانا چاہا کہ یہ جنگ کر کے فلسطین میں داخل ہو جائیں، لیکن ابھی تک بھی ان کے اندر حوصلہ ہمت نہیں پیدا ہوا تھا کسی سے جنگ کرنے کی، اور پھر ان لوگوں نے وہ باتیں کی جس کے بارے میں ہم مسلمانوں نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ حالات پیدا ہوئے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم وہ آپ سے نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کراؤ، ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہاں تک اپنے نبی کی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، پھر اللہ نے اس کی سزا بھی دی انہیں کہ 40 سال تک انہیں صحرائے سینا میں بھٹکا دیا۔ پھر میں نے بتایا آپ کو پچھلی کلاس میں کہ یوشع بن نون کی معیت میں یہ ملک فلسطین میں داخل ہوئے، انہوں نے جنگ کی، کیونکہ دوسری پوری ایک نسل کھڑی ہو چکی تھی جو کہ ہمت والی بھی تھی، ایمان والی بھی تھی، اور بہت ساری خوبیاں اس کے اندر تھیں۔ اریحا نامی شہر سب سے پہلے انہوں نے فتح کیا، اس کے بعد یہ ملک فلسطین میں ایک ایک کر کے سارے شہروں کو انہوں نے فتح کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت باریک سی بات ہے جس کو سمجھنا ہے ہمیں، اور جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوئی، اور میں نے اس وجہ سے یہ بنی اسرائیل کا ایک سیپریٹ سیشن میں نے کہا شاید سے کہ اس کو رکھنا ہوگا ہمیں، تاکہ ہم بنی اسرائیل کو سمجھ سکیں اور پھر ہم ان کے درمیان جو نبی آتے رہے ان کو ہم سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ یوشع بن نون نبی ہے، اور اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو کہ کالب نبی ہوئے، پھر حزقیل نبی ہوئے، پھر الیاس علیہ السلام ہیں، پھر یاسا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دور ہے نبیوں کا، اس دور میں بنی اسرائیل کی وہاں پر کیسی حکومت تھی؟ بنی اسرائیل کی حکومت الگ الگ حصے میں تھی، جیسے کہ یہ 12 قبیلے تھے، اللہ نے ان کو 12 چشمے عطا کیے تھے، اور یہ 12 چونکہ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے اس لیے ان کے 12 قبیلے تھے، اور ان کی جو حکومت فلسطین میں بنی اس وقت وہ 12 حصوں میں بنی، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے بنی،
جس کی وجہ سے کوئی حصہ کبھی اسلام پر ہوتا اور اللہ کے نبی کی تائید کرتا، اللہ کی بات مانتا اور شریعت کے احکام فالو کرتا، سیم اسی ٹائم میں کسی اور طرف کے ملک میں، کسی اور شہر میں، کیونکہ وہ تو ایک ملک ہے فلسطین، اس کے ڈفرینٹ شہر ہیں، ہے نا، چھوٹے چھوٹے حصے پہ الگ الگ راجاؤں کی حکومت ہے، آپ یوں سمجھ لیں۔ تو اب اس حکومت میں الگ الگ نبی آ رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور لوگ ان کی کبھی تائید کرتے ہیں، کبھی تکذیب کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہی وہ دور تھا جس کے بارے میں نے پچھلی کلاس میں بتایا ہے کہ یوشع بن نون ہے، اس کے بعد کالب ہے، حزقیل ہے اور الیاس ہے، اور یاسا کا ذکر ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے۔ اب ان کی جو حکومت یا یوں کہہ لیں ان کا جو دور ہے، جو بٹی ہوئی حکومت، یہ 12 حصے میں بٹی ہوئی حکومت ہے اور کوئی منظم حکومت نہیں ہے، اور بنی اسرائیلیوں کو بار بار کسی نہ کسی سے شکست کھانی پڑتی ہے، کبھی ان کے اوپر ایسے جابر بادشاہ آ جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہو رہی تھی یا ہوئی ہیں، یہ تقریباً 300 سال تک یہ چلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے عقل کے مطابق، کوئی ضروری نہیں اس میں کوئی اوتھینٹسٹی ہو، بس میں نے ایک اپنے عقل کے مطابق مجھے یہ سمجھ آیا کہ اگر آپ دیکھیں کہ یوشع بن نون، کالب، حزقیل، الیاس اور یاسا، یہ 5 نبی بنتے ہیں، ہے نا، اور 60 سال کی عمر کسی کی بھی ایک اچھی عمر ہوتی ہے، تو اگر آپ 6 کو 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ 300 بن جاتا ہے نا۔ تو یہ جو 300 سال کا عرصہ ہے، ان کے درمیان پے در پے نبی ہیں، ہے نا، اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ بنی اسرائیل میں پے در پے نبی رہے، کبھی ان کا وقت ایسا نہیں گزرا جب کوئی نبی ان میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا وہ دور ہے۔ اب چونکہ مجھے دوسرے دور میں پرویش کرنا تھا، تو میں نے بہت سارے ان کو بھی سنا، علماء کو بھی سنا، مفسرین کو بھی سنا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کے 4 دور ہیں، اور ان کی جو پوری حکومت ہے یا پورا ان کا دور ہے بنی اسرائیل کا، وہ 2000 سال کا ہے، ٹھیک ہے۔ 2000 سال میں ان کے اوپر 2 عروج اور 2 زوال آئے، ہے نا۔ تو ایک عروج کی ہم بات کر چکے جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں انہوں نے بنائی، یہ ایک عروج تھا، اور جس میں وہ بہت بڑا زوال نہیں تھا جو ان کے اوپر آیا، بہت بڑا زوال ان کے اوپر بعد میں آیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے بعد پھر انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، بار بار انبیاء کو جھٹلانے، کبھی ان کا قتل کر دینے، ان تمام باتوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ان پر مسلط ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے چاروں طرف کے جو ملک تھے، اردن، سیریا، یہ ان کے بادشاہ بار بار ان کے اوپر حملہ کرتے اور ان کو کسی کسی ایریے سے ان کے شہر سے بھی نکال دیا گیا، ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، اور انہی تمام باتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، جب میں آپ کو حزقیل علیہ السلام کے بارے میں بتا رہی تھی تو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے سارے لوگ مار دیے گئے، ہے نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کیا فلسطین کے سارے لوگ مار دیے گئے؟ نہیں جی، اس ایریے میں جہاں پر حزقیل علیہ السلام نبی بنے اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، اور وہاں اس نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا، اور پھر وہ ان پر ایک وبا آئی اور اس میں وہ سارے مارے گئے، تو وہ صرف اس ایک شہر کی بات ہے جو وہاں پر کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 300 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اور پھر ان کے درمیان ایک نبی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں واقعہ اس طرح آتا ہے کہ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب غزہ اور اسقلان کے عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے، اور اگر اس کو آسان لفظ میں سمجھیں گے تو کیا مطلب ہے کہ مصر اور اردن اور سیریا کے یہ وہ ہیں قبیلے ہیں جو بار بار آ کر ان پر حملہ کرتے تھے،
تو جب یہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے تو انہوں نے بے شمار اسرائیلیوں کو قتل کیا اور ایک بہت بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، اور اس کی اولاد میں اس وقت کوئی نبی بھی موجود نہیں تھا، بنی اسرائیل کی نسل میں کوئی نبی بھی موجود نہیں تھا، بس ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئی۔ پھر اس نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیے جو اس قوم کی رہبری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شمعون یا شموئیل رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اسے مسجد بھیجا جانے لگا اور اسے ایک نیک بزرگ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ عبادت اور بھلائی کی باتیں سیکھے۔ بچہ جوان ہونے تک اسی بزرگ کے پاس رہا۔ ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے کونے سے ایک آواز آئی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے استاد محترم نے اسے بلایا ہے۔ اس نے استاد محترم سے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے کہا نہیں، سو جاؤ۔ پھر وہ سو گیا، پھر آواز آئی، پھر وہ اٹھا اور اس نے پوچھا، لیکن استاد نے کہا سو جاؤ۔ تیسری بار جب آواز آئی تو کیا دیکھتا ہے کہ جبرائیل امین اسے بلا رہے ہیں، اور وہ اس کے پاس آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا آپ قوم کی طرف گئے، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ شموئیل علیہ السلام ہے۔ اب ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ بنی اسرائیل جب ملک فلسطین میں داخل ہوئی ہے تو حضرت یوشع بن نون کی میت میں داخل ہوئی ہے۔ 300 سال کا عرصہ انہوں نے جیسا تیسا اللہ کی بات ماننے اور انکار کرنے والا گزارا ہے، اور اسی درمیان میں وہ وقت تھا جب انہوں نے تابوت سکینہ یعنی کہ ایک صندوق بنا لیا جس میں انہوں نے اپنے پوروجوں کی چیزوں کو سنبھال کر رکھ لیا اور اسے اپنے لیے تبرک کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ شموئیل علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب طالوت کی بات آئے گی تب وہاں پر تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ مجھے اس کو اتنی ڈیٹیل سے اس لیے کرنا پڑا، یا مجھے ایسے لگا کہ مجھے کرنا چاہیے تاکہ آپ جب قرآن کو پڑھیں تو آپ ان انبیاء کے زمانے کو بھی سمجھ سکیں جو بنی اسرائیل کے اس دور میں تھے، اور ان کے کام کو بھی سمجھ سکیں کہ یہ کام کیسے پیش آیا۔ ہم جب طالوت اور جالوت کو پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ تابوت سکینہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا، حالانکہ وہ تو مصر سے نکلے تھے۔ تو مصر سے نکلے تھے تب یہ واقعہ نہیں پیش آیا ہے، مصر سے نکلنے کے 300 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور شموئیل علیہ السلام جب نبی بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا پا رہی ہوں۔ دیکھیں، جو لوگ پہلی بار کر رہے ہیں اور قرآن کی کلاس ایسے نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہو ان کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس یہ ریکارڈنگ ہے اور یوٹیوب پہ ڈل جائے گا۔ جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نکال کر اسے ریلیٹ کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جو لوگ بھی قرآن کی کلاس کرتے ہیں ان کو لگ رہا ہوگا، کیونکہ میں خود بہت اس میں پریشان ہوتی تھی، اور جب میں شموئیل علیہ السلام کو کرنے بیٹھی تو میرے لیے بڑی الجھن کریٹ ہو گئی۔ میں الگ الگ جگہ کے واقعات تو جانتی تھی پر اس کے سیکوینس کو میں کبھی ملا نہیں پائی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ جب کچھ کراتے ہیں تو کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے آپ کو خود آ جاتا ہے سمجھ، الحمدللہ۔ تو پھر یہ گتھی بیٹھ کے سلجھانا ضروری تھا کہ یہ انبیاء کس دور کے ہیں اور ان کا دور کتنے سال کا تھا، پھر اس کے بعد کون کون سے انبیاء ہیں۔ تو آج شموئیل علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں گی، اور اس کے بعد جو انبیاء آئے ہیں ان کی سیکوینس کیسی تھی وہ میں بتا دوں گی، اور تاکہ جب میں آگے کے واقعات آگے کے انبیاء بتاؤں تو آپ اس ہسٹری کو یاد رکھیں گے جو میں نے آج ایک ایک لفظ چبا چبا کے بولا ہے نا، اور نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ پھر اسی ایپیسوڈ کو نکال کر سن لیں گے تاکہ آگے کے نبیوں کے واقعات سمجھ آئیں۔
دیکھیں میں کیوں اتنا زور ڈال رہی ہوں، یہ تبرک حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ قرآن کے قصے ہیں اور قرآن کی آیات ہیں، اور اللہ نے قرآن کی آیات ایک لفظ بھی ہمیں بے وجہ نہیں بتایا ہے۔ ہمیں بہت سارے انبیاء کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا، پر جن کے بارے میں بتایا ہے، جن پر سیپریٹ آیات ہیں، اس کا مطلب ہے ان آیات کا امت مسلمہ کی تاریخ سے بہت بڑا رشتہ ہے۔ ہمیں ہر اس نبی کو جس کا ذکر آیا ہے قرآن میں، ایسے پڑھنا اور سمجھنا ہوگا جس سے ہم اپنے زمانے کے تالوں کو کھول سکیں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ اسرار صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یا طارق عبداللہ صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یا ساحل ادیم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ کہیں اور سے باتیں نہیں لاتے، وہ قرآن کے ہی ان تمام آیات کو ہی اپنے نالج کا سورس بناتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے امت مسلمہ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امت کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو ان لوگوں کو گمراہ اور غلط قرار دے دیتی ہے۔ اصل پریشانی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو، ان تمام ہسٹری کو اس طریقے سے نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، بلکہ ہم نے انبیاء کے قصے کو کیا سمجھا ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ نہیں جی، یہ تاریخ تو ہے، لیکن یہ ہمارے اس کا ماضی اور حال سے اس کا گہرا ناطہ ہے، کیونکہ مستقبل میں جو ہو چکا ہوتا ہے اسی کی پرچھائیاں آپ کے مستقبل میں جو ہونا ہے، ماضی اور حال اسی کو دہراتا رہتا ہے نا۔ تو ہمارا ماضی، حال، مستقبل ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے وہ ان سب کے اثرات مستقبل پر یعنی کہ فیوچر پر پڑیں گے، اس لیے ان تمام لوگوں کو سمجھنا باریکی کے ساتھ ضروری ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میری امت پر بھی وہ حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہو چکے۔ یہ خود حدیث اتنا بڑا سنکیت دے رہی ہے، اتنا بڑا اشارہ کر رہی ہے ہمیں کہ جو حالات بنی اسرائیل پر گزر چکے ہیں اور جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے، ان تمام کا علم ہمارے پاس ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ تمام حالات ہم پر بھی گزرنے ہیں۔ اور آج اگر آپ سمجھیں گے اس کو تو یہ سمجھ لیں کہ 2000 سال کا وقت بنی اسرائیل کو ملا اور امت مسلمہ کے 1500 سال ہونے والے ہیں، ہے نا۔ تو 2 عروج 2 زوال ان کا بھی تھا، اور اللہ نے یہ 2 عروج 2 زوال مسلمانوں کو کیوں بتائے، ہے نا۔ یہ سوال ہے ہمارے لیے، اور جس کو حل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہونا چاہیے۔ ان تمام لوگوں کے لیے تو ضروری ہونا چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں تو اس دور میں پیدا ہونے کا بھی ہمارا ایک مقصد ہے، اور انبیاء اب کوئی نہیں آئیں گے۔ بنی اسرائیل میں تو پے در پہ نبی آتے رہے، ان کی بدترین جیسی تیسی حالت ہوتی رہی اور انبیاء آتے رہے، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم ہی میں سے لوگ اٹھیں گے اور اللہ کا کام کریں گے، پھر وہ مارے بھی جائیں گے، قتل بھی کیے جائیں گے، اور جیلوں میں بھی ڈالے جائیں گے جیسے پہلے انبیاء ڈالے جاتے تھے، ہے نا۔ کیونکہ یہ سارے حالات بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، جو میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گی، جو آج کے ہمارے علماء کرام کے ساتھ، مفسرین کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ دور، اور اب یہ دوسرا دور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں نبوت عطا فرمائی گئی۔ پھر اور اس کا ذکر ہمیں کہاں پر مل جاتا ہے، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 246 سے 251 تک آپ کو مل جائے گا، جہاں پر ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ساری باتیں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک دوسرے لوگوں کے ساتھ جنگ و جدل میں مشغول رہی، تب انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی، اور وہ نبی کون تھے؟ وہ شموئیل علیہ السلام تھے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، اور یہ آپ کو
سورہ البقرہ میں یہ آیات مل جائیں گے۔ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی قیادت میں ہم جمع ہو کر جنگ کر سکیں۔ لیکن شموئیل علیہ السلام ان کی کمزوریوں کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ممکن ہے تم پر جہاد فرض ہو جائے اور تم جہاد نہیں کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ جہاد کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، جب آپ اب سورہ البقرہ میں یہ آیات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کو یہ کب اجاڑا گیا تھا، یہ کب بے گھر ہوئے تھے، ہے نا؟ تو یہ وہ دور تھا جو اس درمیان کا دور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قصے کے آخر میں پھر انہوں نے نبی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو طالوت علیہ السلام ایک غریب گھرانے سے تھے اور ان کو اپنا بادشاہ ماننے پر وہ راضی نہیں تھے، لیکن شموئیل نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں کہ کسی خاص خاندان سے بادشاہ کا انتخاب ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو تمہارے اوپر برتری اس لیے عطا فرمائی ہے کیونکہ یہ علمی اور جسمانی اعتبار سے تم سے بہتر ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو شموئیل علیہ السلام کے ذریعے بادشاہت عطا فرمائی، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان علمی اور جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو تو وہ قوم کا لیڈر بننے کے لائق ہوتا ہے نا؟ نہ کہ یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے اندر جتنی نزاکت ہوگی میں اتنا زیادہ کوئی اسپیشل کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ جگہ جگہ پر اپنی کمزوری بیان کرنا، اپنی بیماری کا رونا رونا، اپنی طاقت کم ہونے کا رونا رونا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی چنتا ہے جو ہمت والے ہوتے ہیں، جو اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ لیڈر اللہ بناتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کچھ چیزیں ہیں اس کو ہم سیکھ لیں گے، کچھ اسکلز ہیں سیکھ لیں گے تو ہم لیڈر بن جائیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے، تو اللہ جسے چاہتا ہے قوم کا لیڈر بناتا ہے۔ لیکن لیڈر بننے کی تیاری کے لیے اللہ نے جو کرائٹیریا یہاں پر سمجھا دیا وہ کیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو اور علمی اعتبار سے اس کا لیول اچھا ہو۔ تو علم کا حاصل کرنا اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور پھر ان کے اس میں مطلب ان کے سپہ سالاری میں یہ پوری بنی اسرائیل قوم جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہوئی۔ پھر ان کے پاس یہ جو تابوت سکینہ تھا، جس کا ذکر میں نے پچھلی کلاس میں بھی کیا تھا اور ابھی بھی شروع میں کیا، تو یہ جو تابوت سکینہ تھا یہ ان کے پاس سے چھین کر لے گئے تھے غالباً سیریا یا اردن کے لوگ۔ تو اللہ نے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی دکھلائی، کیونکہ بنی اسرائیل کو نشانیاں طلب کرنے کا بڑا شوق تھا۔ تو جب انہوں نے نشانی طلب کی کہ طالوت ہی ہمارا بادشاہ ہے، تو اللہ نے اس کی نشانی کے طور پر یہ بتایا کہ تابوت سکینہ خود اللہ تمہارے پاس فرشتوں کے ذریعے بھجوا دے گا، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ اچھا، اس تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ تو جیسا کہ بہت سارے الگ الگ روایات سے پتہ چلتا ہے، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں انبیاء کے وہ سونے کے تھال تھے اور وہ کپڑے تھے جو وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ تھا کہ اس میں ایک قسم کی کوئی ہوا تھی جو چلتی تھی تو لوگوں کے اوپر سکینت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اس میں ٹوٹی ہوئی آسمانی تختیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور ایک من بھی تھا جو میدان سینا میں انہیں دیا جاتا تھا من و سلوہ کے طور پر۔ تو وہ من بھی ایک نشانی کے طور پر بنی اسرائیل نے رکھ لیا تھا۔ بہرحال یہ تابوت سکینہ ان کے لیے ایک وہ تھا، برکت حاصل کرنے کا یا طاقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو اللہ نے ان کے اس خواہش کا بھی احترام کیا اور تابوت سکینہ کو فرشتے اٹھا لائے اللہ کے حکم سے۔
اور یہ اللہ کی نشانی تھی اور کھلی کھلی نشانی تھی اگر ایمان والے اس کو سمجھ پاتے۔ پھر اس کے ذریعے حضرت شموئیل علیہ السلام نے جس کو بادشاہ مقرر کیا، ان کی بادشاہت میں بنی اسرائیل نے دوبارہ سے فلسطین حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا۔ اب اسی جہاد میں جالوت نامی ایک بادشاہ تھا جو اس وقت اس پر حکمران تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت میں مرکوز دریا سے مراد اردن ہے۔ طالوت اور اس کی فوج کا واقعہ اللہ نے نبی کے حکم سے یہیں پیش کیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے فوجیوں کی آزمائش کے لیے یہ حکم دیا کہ جو شخص دریا کا پانی پیے گا اور اس جنگ میں میرے ساتھ نہیں جائے گا، میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی پیے یا نہ پیے۔ یہ آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل جب آپ سورہ البقرہ پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ جب طالوت لشکر لے کر نکلے تو ان کی قوم کو بہت پیاس لگی، لیکن وہ ایک دریا کے پاس سے گزر رہے تھے جس کا پانی پینے سے منع کر دیا گیا۔ ہاں، لیکن کہا گیا کہ ایک چلو بھر پی سکتے ہو، جس سے مطلب تمہاری حلق تر ہو جائے، لیکن بھر پیٹ نہیں پینا۔ اور اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب آپ قرآن کی کلاس کریں گے تو اس میں مل جائے گی کہ بھر پیٹ پانی پینے سے کیوں منع کیا گیا، اور اس پانی میں جب تحقیق کی گئی ہے تو پتہ چلا کہ اس میں بہت ساری ایسے کیمیکلز تھے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ تھے۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں آپ کو انشاءاللہ تعالی تفسیر میں آپ پڑھ لیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو کریں گے تو ہماری یہ جو قصہ ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو طالوت منع کیا۔ اب طالوت اور جالوت کا پھر سامنا ہوا اور اس میں جنگ کی گئی۔ اب ان کے فوجیوں میں ان کا جو وہ تھا مطلب لشکر تھا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اب دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ نہیں مقرر کیا تھا۔ اس وقت طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، لیکن جب طالوت اور جالوت اور پوری لشکر سے جنگ ہو رہی تھی تو پھر طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی جالوت کو مار دے گا ہمارا کمانڈر آف چیف وہ بن جائے گا۔ داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ کا نام لے کر طالوت کے اوپر حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ اور یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پر آئے۔ اب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ کو قتل داؤد علیہ السلام نے کر دیا ہے، یعنی کہ جالوت کا قتل داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں ہو گیا ہے، تو ان لوگوں نے طالوت کو معزول کر کے داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی آ جائے گی اور ان کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پر مجھے کچھ اور باتیں سمجھانی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ان نبیوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں جو شموئیل علیہ السلام طالوت کے بادشاہ بننے اور داؤد علیہ السلام کے نبی بننے سے لے کر اس کے بعد جو نبی ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ ایک نظر دیکھ لیجئے یا سن لیجئے، کیونکہ میں نے وہ نام ہی نہیں بھیجے، شائمہ کو تو اس نے وہ بھی نہیں بنایا ہے، سلائیڈ بھی نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، دو بیٹے ہیں جس میں ایک بیٹا ان کا ان دو بیٹوں کے نام انشاءاللہ تعالی جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ کریں گے تب ہم اس کو جان لیں گے، لیکن ابھی یہ سمجھ لیجئے آپ کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو ایک بہت بڑی حکومت عطا فرمائی گئی اور ان کے دو بیٹوں میں ان کی حکومت تقسیم ہو گئی۔ ایک حکومت اسرائیلی حکومت کے نام سے شہر سامریہ میں قائم ہوئی۔ پہلی حکومت اسرائیلی حکومت کے نام سے شہر سامریہ میں قائم ہوئی،
سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کی. دوسرے بیٹے کی حکومت یہودا کے نام سے یروشلم میں قائم ہوئی. اب یہ دو حصے میں یہ حکومت بٹ گئی. یہ بتانا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ جب ہم انبیاء کو کریں تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ کہاں پر یہ نبی اس ایریے میں آ رہے ہیں اور کہاں پر اس ایریے میں آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی انبیاء آئے ہیں. اس کے بعد ان کے اوپر بہت بڑا زوال آیا ہے جس میں بخت نصر کا ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. لیکن وہ تمام ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی جب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم کر لیں گے اور دوسرے انبیاء پر ہم آئیں گے تب انشاءاللہ تعالی میں اس کا ذکر کروں گی. لیکن نبیوں کے نام آپ سن لیجئے: حضرت شعیہ بن امسیہ، حضرت ارمیہ، حضرت دانیال، حضرت عزیر، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ اتنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر میں اپنی بات روک رہی ہوں. اب آپ لوگوں کو اس میں سے اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہاں، ایک اور چیز کہ ان کی جو یہ حکومت ہے حضرت طالوت کی اور داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یہ تقریباً 100 سال ہے جو لوگوں نے وہ کیا ہے. علماء کرام نے اس کو لکھا ہے. 40 سال داؤد علیہ السلام، 40 سال سلیمان علیہ السلام اور 16 سال طالوت کی ہے. جی، اب آپ میں سے جن کو کوشچن پوچھنا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ بتائیں تاکہ میں اس کا آنسر کر سکوں، اور اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو الحمدللہ. تو یہاں پر ہم دعا کر لیتے ہیں. پہلے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.